لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لكتاب عزيز. صدق الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، کتاب اللہ کی آیت عظیمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرمان مبارک کی تلاوت کی سعادت بھی حاصل کی ہے. دعا ہے خلاق عالم رب لم یزل کے دربار عالی میں بندہ ناچیز نالائق طالب علم کو صحیح بیان کر سکنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سامعین گرامی قدر، دنیا کے کسی بھی کارخانے میں کوئی بھی مشین جب ایجاد ہوتی ہے، دنیا کی کسی فیکٹری میں جب بھی نئی چیز ایجاد ہو، اس کا وجود سامنے آئے، اس مشینری کو، اس گاڑی کو، اس چیز کو استعمال کرنے کے لیے ایک کتاب بھی تیار کی جاتی ہے جسے مینول بک کہا جاتا ہے. اگر اس چیز کو سمجھنا ہے، چلانا ہے، استفادہ کرنا ہے تو اس کتاب کی روشنی سے اس چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے دائیں جانب مسجد میں ایک بڑا اے سی کا انتظام کیا گیا.
جب اسے ہم نے ڈبے سے کھولا تو ایک کتاب بھی نکلی تھی، اس میں ضروری ہدایات تھی۔ ایسے ہی ہر گاڑی، ہر موٹر سائیکل اور اس کے علاوہ دیگر مشینری، ہر ایک کے ساتھ ایک مینول بک ہوتی ہے جو گائیڈ لائن دیتی ہے، جس کی ہدایت سے، مدد سے اس چیز کے استفادے کا حصول آسان ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح کارخانہ خداوند ذوالجلال میں حضرت انسان کا وجود جب بنایا گیا، انسان جب وجود میں آیا تو ان کے لیے بھی، گائیڈ کے لیے، رہنمائی کے لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمائی۔ چلتے چلتے حضرت انسان کی باری جب آئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، تو اس حضرت انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کتاب اللہ نے نازل فرمائی، تو وہ قرآن مجید تھی۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن میرے اور آپ کے لیے گائیڈ لائن ہے۔ قرآن میرے اور آپ کی زندگی گزارنے کے لیے مینول بک ہے۔ زندگی گزارنے کا راستہ ہموار کرتے ہوئے اس کتاب نے ہمیں وہ راہیں دی ہیں کہ اب زندگی گزارنی کوئی دشوار نہیں، جنت میں جانا کوئی مشکل نہیں، جہنم سے بچنا کوئی مشکل نہیں۔ کہو بے شک۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے۔ قرآن پاک کی عظمت میں کہاں سے بیان کروں؟ خود اللہ کا قرآن بول کے اپنی عظمت، اپنی نافعیت، اپنی افادیت، آفاق عالم کے بسنے والے باسیوں کو خود قرآن مجید اپنی حیثیت اور اپنی شان اور اپنا تعارف کرواتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، تمہید اگرچہ تھوڑی طویل ہو جائے گی، بات ذہن میں آئی ہے تو اس کو بھی دہراتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، جانوروں کی تخلیق ہوئی، چرند پرند، حشرات، نملات، طیور، دوڑنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، چہکنے والے، ہر قسم کی مخلوقات کی جب اللہ نے تخلیق فرمائی، تخلیق فرما کے ان کے رزق کا انتظام بھی خود ہی فرمایا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کرۂ ارض پر بسنے والے جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کا خالق بھی اللہ ہے اور سب کا مالک بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے۔ سب کے رزق کا بندوبست بھی کس نے کرنا ہے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ انسان کو بھی پیدا کیا، رزق کا انتظام بھی کیا، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی، پیدا کر کے رزق تو اللہ جانوروں کو بھی دیتے ہیں، یہ میری اور آپ کی شان ہے، پوری امت جو گزر گئی اور آنے والی امت کی شان ہے۔ اللہ نے پیدا کر کے رزق تو ہر ایک کو دیتا ہے، مگر ہمارے لیے زندگی گزارنے کا پورا دستور اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں نازل فرما دیا۔ یہ دستور حیات ہے، یہ راہ نجات ہے، یہ روح کی تسکین ہے، آنکھوں کا سرور ہے۔ غموں اور پریشانی کے عالم میں قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے نسخہ کیمیا ہے، جس کی تلاوت تو اپنی جگہ پہ، جس میں فہم و فراست تو اپنی جگہ پہ،
جس کی صرف زیارت ہی آنکھوں کو تسکین بخشتی ہے اور انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، جس کی تلاوت کا درجہ تو اپنی جگہ پہ، جس کا پڑھنا تو اپنی جگہ پہ، صرف قرآن مجید کو دیکھ لینا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آتو حظکم آتو عیونکم، اپنی آنکھوں کو بھی عبادت کا حصہ دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آنکھوں کا عبادت کا حصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا النظر فی المصحف، قرآن مجید کو دیکھنا یہ آنکھوں کی عبادت اور آنکھوں کی عبادت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید آنکھوں کی پتلی میں آنے لگے، قرآن پاک کے حروف کی تصویریں آنکھوں میں آنے لگیں، تو پھر قرآن کی وہ تصویر ہماری آنکھوں میں آئی ہوئی اللہ کے ترازو میں، اللہ کی نظر میں وہ بھی عبادت شمار ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے، جس عظیم کتاب کے بیان کے لیے کبھی رب ذوالجلال یوں انداز کرتے ہیں والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالہزل۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں یہ آسمان جو چکر لگانے والا ہے، آسمان جس میں کبھی بادل ہیں، کبھی دھوپ ہے، کبھی گرمی کا موسم، کبھی سردی کا موسم، کبھی حالات اچھے ہیں کبھی برے ہیں، کبھی کوئی موسم ہے کبھی کوئی موسم، یہ چکر لگانے والا آسمان بھی گواہ ہے۔ والارض ذات الصدع، یہ زمین اپنی وسعتوں کے ساتھ یہ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ لوگوں ہم نے قرآن کو ایک فیصلہ کرنے والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے۔ انہ لقول فصل، یہ ایک قول فیصل ہے، ہر بات اس نے کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دی ہے۔ سامعین مکرم، آج میرے عنوان کا جو حصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ قرآن مجید جب اتنی عظمت والی کتاب ہے، اس عظمت والی کتاب کی قدر کرنے کے بڑے طریقے ہیں۔ قدر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں قرآن سیکھنا شروع کروں، میں قرآن کی تفسیر میں غوطہ زن ہو جاؤں، قرآن کے مطالب و مفاہیم میں، استدلالات و استنباط میں اس قدر غوطہ زن ہو جاؤں کہ میں موتی نکال نکال کے امت کے سامنے پیش کرنا شروع کر دوں۔ قرآن مجید کی عظمت کی قدر یہ ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے، دوسرے کام عالم کرے گا، دوسرے کام کوئی مدقق اور محقق کرے گا، کوئی مفسر کرے گا، مگر یہ کام جو عرض کرنے لگا ہوں یہ عالم بھی، جاہل بھی، قاری بھی، غیر قاری بھی، حافظ بھی، غیر حافظ بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، امیر بھی، غریب، عرب و عجم، ہر ایک انسان کر سکتا ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ کہو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن ہر انسان یہ کر سکتا ہے۔ پھر مزے کی بات، کوئی سمجھ کے پڑھے بغیر سمجھ کے پڑھے، دونوں کو اللہ ثواب برابر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت جس انسان کی زندگی میں ہے وہ زندگی مبارک، وہ زندگی پر نور ہے، وہ زندگی ہے جس کی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہے۔ آج ہم کاروبار کو وقت دیتے ہیں، دوستوں کو وقت دیتے ہیں، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، اعزاء و اقارب کو وقت دیتے ہیں، مگر خیال کریں، اپنے ضمیر سے فتویٰ لیں کہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں۔ میرے ایک استاد تھے، ابھی بھی ہیں مدینہ منورہ میں، مصر کے رہنے والے۔ میں پہلے دن ان کے پاس قرآن سنانے کے لیے گیا، انہوں نے فرمایا کہ سنیں گے تو بعد میں، پہلے میری ایک نصیحت پہ عمل کریے گا۔ کیا نصیحت فرمائی؟ فرمانے لگے اعطِ القرآن
الوقت الافضل لا توتیہ وقت الفضالہ. میرے ان جملوں سے طلبہ کرام لطف اندوز ہوں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمانے لگی ہے بیٹے قرآن کو سب سے اعلیٰ افضل وقت دینا ہے، بچا کچا وقت وہ قرآن کو نہیں دینا. آج ہم بچا ہوا وقت قرآن کو دیتے ہیں، اہم جو وقت ہے وہ دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت سے مالا مال فرمائے. سنیے میں 3 باتیں عرض کروں گا تلاوت قرآن کے حوالہ سے مختصر سے وقت میں. قرآن مجید کی تلاوت ایسی عظیم عبادت ہے، زمین و آسمان ابھی نہیں بنے تھے اس وقت بھی قرآن کی تلاوت تھی. او سبحان اللہ. آج کہنے یہ فرمائشی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے، ذرا دل سے کہیے گا جب بات سمجھ میں آئے. معمولی بات کر رہا ہوں. زمین و آسمان کی تخلیق یہ کب سے ہوئی ہے؟ 1400 سال پہلے نہیں، کئی سال ہو گئے، کئی صدیاں بیت گئیں. زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی قرآن کی تلاوت. زمین و آسمان وجود میں آئے اب بھی قرآن کی تلاوت. منڈیالہ کے لوگوں جب زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا قرآن کی تلاوت اس وقت بھی جاری و ساری رہے. قرآن کی تلاوت زمین و آسمان سے پہلے. اٹھائیے حدیث کی کتابیں، زمین و آسمان کی پیدائش کے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت خود فرمائی تھی. تلاوت قرآن اس وقت بھی ہے، اور آج زمین و آسمان نظر آ رہے ہیں اب بھی قرآن کی تلاوت ہے. اور کیا انداز ہے قرآن کی تلاوت کا. خود قرآن نے کہا مجھے پڑھو، میں پڑھتے ہوئے تم جاؤ گے اور سیڑھیاں تمہاری اللہ جنت میں بلند کرتے جائیں گے. قرآن کی تلاوت ایسی عظیم عبادت ہے. میرے مرشد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تلا آیۃ من کتاب اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ. اللہ کے نبی کا فرمان، میرے آقا رحمت دو عالم فرما رہے ہیں جس نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت بھی تلاوت کی، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت. میرے طلبہ بھائی بیٹھے ہیں، من تلا آیتن، آیتن کا لفظ نکرہ آیا ہے. اب نکرہ میں عموم ہے، سمجھ کے تلاوت کی یا بغیر سمجھ کے، بڑی آیت یا چھوٹی آیت، کسی قسم کی بھی قرآن کی تلاوت کی، کانت لہو نورا یوم القیامہ، قیامت کا دن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. کوئی اپنے گناہوں کے اندھیرے میں، کوئی حقوق اللہ کے اندھیروں میں، کوئی حقوق العباد میں لگائے ہوئے فرق کے اندھیرے میں ہوگا، کوئی قرض کی ادائیگی کے اندھیرے میں، کوئی وراثت کے مسائل کے اندھیرے میں، کسی نے کسی کا حق دبایا اس اندھیرے میں، کسی نے کسی کی عزت پہ حملہ کیا اس اندھیرے میں، کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا اس اندھیرے میں، کسی نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے برا سلوک کیا، بغیر معافی مانگے دنیا سے چلا گیا، اس اندھیرے میں مبتلا ہوگا. فرمایا ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا. من تلا آیۃ من کتاب اللہ، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت دنیا میں جس نے کی، کانت لہو نورا یوم القیامہ، وہ ایک آیت قیامت کے دن اس کے سامنے روشنی بن کے آ جائے گی اور اسے جنت میں پہنچا دے گی. روشنی بن جائے گی. کیوں؟ یہ قرآن مجید کے حروف ہمیں جو نظر آ رہے ہیں، یہ جس رنگ کے بھی لکھے ہوئے ہوں، رب کی نظر میں ان کا رنگ روشنی والا ہے. کہو سبحان اللہ.
خود ہی قرآن اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ صحیفہ ہدایت، یہ قرآن مجید نور روشنی ہے، آگے عطف تفسیری کر کے بات سمجھا دی، وکتاب مبین، قرآن نازل ہو گیا۔ اب بھی کوئی کہے کہ عقیدہ واضح نہیں، قرآن کا نزول ہو گیا، اب بھی کوئی کہے کہ عمل واضح نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قرآن کا نزول ہوا، دفعتاً واحدہ ہوا یا نجمن فنجمن قسطوار ہوا، نور، اس نے عقیدہ بھی روشن کر دیا، میری اور آپ کے معاملات والی زندگی کو بھی روشن کر دیا ہے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو قرآن روشنی ہے۔ کانت لہ نورا یوم القیامہ، سنیے میرے آقا نے ایک اور فرمان بیان فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیک بتلاوت القرآن، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کی محفل میں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی مجھے کوئی وصیت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے نصیحت فرماتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، علیک بتلاوت القرآن، اے میرے صحابی یہ صحیفہ ہدایت قرآن ایسی وصیت اور نصیحت ہے، قرآن کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنا لے، اللہ تجھے دو نفع دیں گے، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اس کا معنی یوں بھی کیا جا سکتا ہے، اس کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں، علیک بتلاوت القرآن، کروں معنی ہے توجہ آپ کی، کہیں گے سبحان اللہ انشاءاللہ۔ حاجی لیاس صاحب توجہ، علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو اپنا وظیفہ تو بنا لے، اللہ تیری دنیا کو بھی رنگ لگائیں گے، تیری آخرت کو بھی رنگ لگا دیں گے۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَزُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، تیری زندگی بھی روشنی ہو جائے گی، تیری آخرت میں بھی ذخیرے بن جائیں گے۔ ہائے میرے پیارے پیغمبر کے فرمان کا مقصد سمجھیے، جس نے قرآن کی تلاوت کی، توجہ کیجئے میرے آقا نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے دنیا بھی روشن، اور اخروی کیا فائدہ کہ قرآن کی تلاوت ذخیرہ بن جائے گی، ذخیرہ بنے گی۔ ذرا دونوں باتوں کو میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کی برکت سے زندگی روشن، کیا مطلب؟ جو قاری قرآن پڑھے اللہ دنیا میں بھی اس کا نام روشن کر دیتے ہیں، یہ قرآن کی برکت۔ جو عالم قرآن پڑھانا شروع کرے، قرآن کی برکت سے اللہ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں، یہ قرآن کی روشنی ہے۔ جو تاجر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تجارت کرے، اللہ اس کی تجارت کو چار چاند لگاتے ہیں، وہ قرآن تیرے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ قرآن وراثت کے مسائل بھی سکھا رہا ہے، قرآن سود کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، قرآن یتیموں کے بارے میں بھی بتا رہا ہے، قرآن حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی بتا رہا ہے۔ جو قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے گا، اللہ اس کی زندگی کو مبارک اور منور فرما دیں گے۔ یہ ہے فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ، روشنی ہی روشنی بن جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، قرآن کی تلاوت آسمانوں میں اللہ اس بندے کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اس بندے کے لیے وہ ذخیرہ بن جاتا ہے۔ کیسے آسمانوں میں ذخیرہ ہو رہا ہے؟ ہمارے چاچو محمود صاحب قرآن پڑھتے ہیں، میرے بزرگ حاجی انیف صاحب قرآن پڑھتے ہیں،
میرا بھائی عمر پڑھ رہا ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ قرآن کے قاری بنتے ہیں، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، ہم جتنی بھی لائٹیں روشن کر لیں اس وقت تک دل روشن نہیں ہوتا جب تک قرآن والی لائٹ نہیں جلے گی، جتنی بھی چیزیں ذخیرہ کر لیں ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی تلاوت ہم کریں گے، اللہ اسے سنبھال کے رکھیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ قرآن پڑھنے والا قاری ہوتا، اب حافظ ہوتا، اب ناظر خان ہوتا، اب عالم ہوتا، اب قرآن کی تلاوت کرنے والا جب برزخ والی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے عذاب آنے لگے، کسی گناہ کی سزا ملنے لگے تو یہ قرآن ڈھال بن جاتا ہے، یہ قرآن سفارشی بن جائے گا۔ اور جب قیامت کے میدان میں قرآن سے یاری لگانے والے انسان کو اللہ فرمائے لے جاؤ اسے جہنم میں، اس نے فلاں گناہ کیا، اس نے یہ فرق لگایا، میرے عزیز قرآن کا فیصلہ میرے نبی کی زبان اطہر سے ارشاد ہے، فرمایا یہ قرآن سفارشی بن کے بولے گا، نہ میرے اللہ میں تیرے دربار میں دعا کر رہا ہوں، یہ دنیا میں مجھے کبھی نہیں چھوڑتا تھا، آج میں اسے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، سنتے رہتے ہو نا حدیث، ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد فیشفعان، دونوں سفارشی بنیں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی، اللہ اس قاری قرآن کے ساتھ تلاوت کی یاری لگانے والے کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ ذخیرہ ہے یا نہیں ہے؟ ذخیرہ ہے نا آخرت میں۔ سنیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، جس نے سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کی، دکان پہ کی، قیامت کا میدان، ہر طرف گرم ہوائیں، ہر طرف سورج کی تپش، ہر ایک اپنے پسینے میں مبتلا ہے، قرآن کی تلاوت سورہ بقرہ کی کرنے والا، اس میں جتنے بھی اللہ کے نام آئے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہ سارے اللہ کے نام پوری سورہ بقرہ کو لے کے اس آدمی کے اوپر صاحبان آ کے بن جائیں گے۔ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، یہ قرآن آسمان میں ہمارے لیے ذخیرہ ہے۔ کیسے ذخیرہ ہے؟ سنیے، حافظ قرآن اللہ کے دربار میں آیا، اللہ فرمائیں گے اب تیرے جنت میں جانے کا سفر شروع ہونے لگا ہے، پتہ ہے تیرے جنت کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ نہیں اللہ مجھے تو پتا نہیں۔ اللہ فرمائیں گے دنیا میں تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت، قرآن یاد کر کے نماز تراویح میں سنانے کی فکر میں رہتا تھا، شعبان میں قرآن کی تلاوت کے رمضان کی تیاری ہو جائے ویسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے اے قاری قرآن، اے قرآن کی تلاوت کرنے والے، اب قرآن پڑھتا تیرا کام ہے، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں قرآن مکمل ہو جائے، تلاوت مکمل ہو جائے، وہیں پہ میں اللہ تیرے محل کو تیار کر دوں گا۔ یہ قرآن آسمان میں ذخیرہ ہو رہا ہے۔ میری اور آپ کی تلاوت یوں نہ سمجھیں یہ لفظ زمین پہ گرتے ہیں، نہیں، اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، قرآن کی تلاوت کرنے والا انسان، یہ جو منہ سے لفظ ہم ادا کر رہے ہیں، یہ ہمارا تلفظ جو ہو رہا ہے، یوں نہ سمجھے یہ زمین پہ پھیل رہا ہے، نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی اچھے بول تم بولتے ہو، میں نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، وہ ہاتھوں ہاتھ زمین سے اٹھا کے میں اللہ کے عرش پہ ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، یہ قرآن کی تلاوت دنیا میں روشنی ہی روشنی اور آخرت میں میرے اور آپ کے لیے ذخیرہ ہو رہا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، قرآن کی تلاوت کو اپنا وظیفہ بنائیں گے؟ میرے عزیزوں کیوں نہ بنائیں؟ قرآن کی تلاوت کرنا اتنا ثواب کہ جو ایک آیت پڑھے، اللہ اکبر، ہر آیت کے بدلے میں روشنیاں ہی روشنیاں، اور قرآن کی تلاوت کو سننا بھی عبادت ہے اور میرے نبی کی سنت ہے۔ کہو سبحان اللہ۔
تلاوت قرآن میرے نبی کی سنت، اور قرآن کی تلاوت کو سننا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آئیے اس پہ بھی دلیل پیش کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، قاری قرآن ہیں، بڑی پیاری آواز اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابی، آج آمنہ کے لال کا جی چاہ رہا ہے میرے کانوں اور تیری زبان سے میں قرآن کی تلاوت سنوں۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہے ہیں؟ صاحب قرآن۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے دل پہ قرآن نازل ہوا۔ کون فرما رہے ہیں؟ جن کی شان اتنی بلند جبریل بھی وہاں نہیں پہنچ سکا جہاں صاحب قرآن پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بھائی آج قرآن کی تلاوت تو کر، میں سننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر سننا شروع ہوئے۔ حضرت ابی ابن کعب جب تلاوت کر رہے ہیں، حضرت ابی فرماتے ہیں میں جب 5ویں پارے میں پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پہ پہنچا میں نے اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کیا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت سننا یہ کس کی سنت ہے؟ میں کس کو بیان کر رہا ہوں؟ آپ کو بولتے ہی نہیں۔ آپ قرآن کی تلاوت سننا کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ کس کی سنت ہے؟ کون تلاوت کر رہا ہے؟ ابی ابن کعب۔ اور سن کون رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر۔ تو یہ قرآن کی تلاوت سننا کس کی سنت ہوئی؟ اونچی آواز سے بولیں، اونچی آواز سے بولیں۔ اللہ کے نبی سے پیار ہے تو جو باہر والے بیٹھے ان کی بھی آواز آنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سننا کس کی سنت ہے؟ اللہ کے نبی کی۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے نا، تو پھر کل انشاءاللہ اس سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ اس سنت پہ عمل کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہم محفل قرات کرواتے ہیں وہ اس کا یہی مقصد ہے۔ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ میرے آقا کی سیرت اور زندگی کا سب سے اہم پہلو اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنا بھی ثواب، قرآن کی تلاوت سننا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے خود قرآن کی تلاوت سن کے بتا دیا جو میرا امتی قرآن کی تلاوت سنے گا وہ یوں سمجھے اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ادب بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت ایسے نہیں کرنی، پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، سننے والے کو بھی پتہ نہیں یہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، قرآن کو بڑے ادب اور احترام سے پڑھنا ہے۔ یہ اس آیت کا ظاہری معنی ہے۔ ایک معنی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی نے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کا معنی سمجھایا۔ اللہ کرے اس پہ میرا بھی عمل ہو جائے، آپ کا بھی عمل ہو جائے۔ میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کا تو عمل ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، دوسرا معنی یہ ہے زبان سے قرآن کی تلاوت ہو اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آنسوؤں کی جھڑی جاری ہو، یہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ہے۔ امام قرطبی نے حدیث نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، اللہ کے نبی تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک آدمی کے سامنے سے گزر ہوا، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یقرأ القرآن، ایک صحابی قرآن پڑھ رہے ہیں، وَيَبْكِي، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں الا تسمعوا قول اللہ عز وجل ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے صحابہ کرام کی جماعت، تم نے میری زبان سے یہ آیت کئی بار سنی ہے، ورتل القرآن ترتیلا،
اس کا معنی تو یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرو۔ لیکن میرا یہ صحابی جو قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، فحاظت ترتیل، اس کو کہتے ہیں ترتیل سے قرآن پڑھنا، کہ زبان پہ قرآن ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ اس پہ اگر عمل کیا ہے صحیح معنوں میں، اللہ اکبر، عمل کر کے دکھایا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ بخاری شریف جلد اول میں امام بخاری روایت نقل کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں، کان ابو بکر رجلا بکاء، حضرت ابو بکر کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر تو اللہ کا وہ بندہ ہے جو بہت زیادہ رونے والا ہے۔ لا یملک دمعہ حین یسمع القرآن حین یقرأ القرآن، ابو بکر کی صفت تو یہ ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے اس کے آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رہتا ہے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ورتل القرآن ترتیلا۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں، کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے اگر رونا آ جائے نا، سمجھو وہ قرآن کی تلاوت اس دن قبول ہو گئی ہے، وہ قرآن کی تلاوت اس دن اللہ سے ہماری کال ملا دی ہے۔ اگر نہ بھی رونا آئے پھر بھی قرآن کی تلاوت تو بڑی عظیم بات ہے، لیکن ورتل القرآن ترتیلا، اگر قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، سمجھ جائیں کہ آج اللہ نے ہم پہ خاص فضل فرما دیا ہے۔ تو میں نے بات شروع کی ہے، قرآن کی تلاوت زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے بھی ہو رہی تھی، اور زمین و آسمان کی پیدائش ہو چکی ہے، اب بھی قرآن کی تلاوت، اور جب زمین و آسمان کا نظام درم برم ہوگا قرآن کی تلاوت پھر بھی زندہ اور جاوید رہے گی۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن مجید کا یہ اعجاز اور مقام ہے۔ اب آسمان، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہوگا، پھر کیا منظر ہے سنیے گا، اللہ کا قرآن اسے بھی بیان کر رہا ہے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی، جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ ایسا زلزلہ برپا ہوگا، زمین ایسے جوش میں آئے گی کہ واخرجت الارض اثقالها، زمین میں چھپے ہوئے خزانے باہر آ جائیں گے، زمین کے جتنے بھی دفینے ہیں وہ باہر آ جائیں گے، زمین جتنے بھی بوجھ ہیں ان کو باہر نکال دے گی، زمین میں جہاں جہاں جس نے گناہ کیا ہے وہ جگہ بھی بول کے کہے گی اس ظالم نے میرے اوپر گناہ کیا ہے۔ فرمایا اس گھڑی میں، اس مشکل کی اور ہولناکی منظر کے اندر بھی ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، لیکن قرآن کی تلاوت اس وقت بھی زندہ اور جاوید ہوگی۔ کیسے زندہ ہے؟ اللہ خود قرآن کی تلاوت فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ بڑے بڑے دنیا میں جابر گزرے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں حکمران گزرے ہیں، جنہیں اپنی کرسی پہ بڑا ناز تھا، جنہیں اپنے دبدبے پہ بڑا ناز تھا، جنہیں اپنی سیاست پہ بڑا ناز تھا۔ لمن الملک اليوم، آج میں رب ذوالجلال چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ وہاں فرعون کا سر بھی نیچے، قارون کا سر بھی نیچے، حامان کا سر بھی نیچے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ رب ذوالجلال خود ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میں منوانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ بادشاہت صرف کس کی ہے؟ اونچی آواز سے بولے، ہمیشہ بادشاہت صرف کس کی ہے؟ اللہ۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے، آسمان و زمین نہیں بنے پھر بھی تلاوت۔ میرے عزیز بھائیوں، آج قبروں میں کئی وہ لوگ پڑے ہیں جن کے بڑے پروگرام تھے، اگلے مہینے قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، بس ہے بیٹی کی شادی کر لیں، پھر داڑھی بھی رکھیں گے، پھر قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، مگر موت نے ان کو وقت نہیں دیا، موت نے ان کو فرصت نہیں دی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کی تلاوت سے یاری لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا حصہ بنائیں۔ اور قرآن کی جو تلاوت ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ آئیے قرآن نے مقصد تلاوت خود بتا دیا۔ قرآن مجید کے نزول کا مقصد بھی وہی ہے،
تلاوت کا مقصد بھی وہی ہے. کیا ہے مقصد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اللہ اپنے حروف مقطعات سے شروع کرتے ہوئے سورہ ہود کی ابتدا فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب بڑی محکم کتاب ہے، کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اسے الجھی ہوئی ڈور بھی نہ سمجھنا جو سمجھی نہ جا سکے. اللہ نے قرآن مجید میں ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، کوئی بات کو تشنا نہیں چھوڑا، کسی بات کو اللہ نے محمل اور مجمل نہیں چھوڑا، ہر بات کی تفصیل بیان کر دی. اللہ نے توحید کو بھی تفصیل سے بیان کیا، شرک کو بھی بیان کر دیا، سنت کو بھی بیان کیا، بدعت کو بھی بیان کر دیا. جی اللہ نے معاملات کے اندر سود کے بھی بیان، اللہ نے کاروبار کا بھی بیان، اللہ نے تجارت کو بھی بیان، اللہ نے یتیم کا مال کا بھی بیان، اللہ نے وراثت کے مسائل کا بھی بیان، شراب کا بھی بیان، زندگی گزارتے ہوئے حقوق اللہ، حقوق العباد، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں آؤ سنو، قرآن کی تلاوت تو بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، قرآن کی تفسیر میں بھی پڑھتا ہوں، تو بھی پڑھتا ہے، قرآن کے دل کی زیارت میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. آئیے قرآن بتا رہا ہے میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میری تلاوت کا مقصد کیا ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ. قرآن کے آنے کا مقصد یہ سمجھانا ہے اس زمین کے اوپر، کریا میں، شہر میں، بستیوں میں، خشکی میں، تری میں، موسم ٹھنڈا ہو تب، گرم ہو تب، خوشیوں میں، پریشانیوں میں، ہر حال میں عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ یہ قرآن کا مقصد ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ. عبادت کے لائق ہے تو صرف کون؟ اونچی آواز سے یار، کتنا پیارا جملہ ہے. اللہ کا نام ہے، اللہ کی توحید بیان ہونے لگی ہے. ذرا دل کھول کے اپنی آواز نکالیے. اسی گلے سے، اسی زبان سے ہم چاہتے ہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، تو پھر توحید کا نعرہ لگے تو خوشی سے بولا کریں عبادت کے لائق ہے تو صرف کون؟ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، حاضر و ناظر کوئی نہیں، سمیع و بصیر کوئی نہیں، میری اور آپ کی پکاروں کو دور و نزدیک سے سننے والا کوئی نہیں. قرآن کی تلاوت کا مقصد بیان ہو رہا ہے. اگر قرآن کی تلاوت ہے پھر بھی قبر کا سجدہ، قرآن کی تلاوت ہے پھر بھی نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی، قرآن کی تلاوت ہے پھر بھی غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے پھر بھی یا رسول اللہ مدد ہے، قرآن کی تلاوت ہے پھر بھی یا علی مدد ہے. قرآن کی تلاوت کسی پیر کو پکارا جا رہا ہے، ابھی تو نے مقصد نہیں سمجھا. قرآن کی تلاوت گھر میں ہو، مسجد میں ہو، محفل میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، بازار میں ہو، دکان میں ہو، اپنے گھر میں ہو، برادری میں ہو، قرآن کی تلاوت کا مقصد یہ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ. یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے، میری قولی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، ہر عبادت کا مستحق ہے تو صرف کون؟ تو میں نے بات شروع کی تھی، قرآن کی تلاوت ایسی عظیم عبادت ہے، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے بھی، زمین و آسمان کی پیدائش کے بعد بھی، اور جب یہ پیدائش ختم ہو جائے گی، نظام درم برم ہوگا، قیامت آئے گی، اس وقت بھی قرآن کی تلاوت زندہ رہے گی. اگر ہم نے اپنے نام کو زندہ رکھنا ہے تو قرآن سے یاری لگانی ہے. میں آخر میں پھر کہوں گا، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت، قرآن کو سننا بھی عبادت، قرآن کی تلاوت بھی سنت نبی، تلاوت قرآن کو سننا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. جو بعد میں حضرات تشریف لائے ہیں میں پھر دہرا دوں، کل انشاءاللہ العزیز ہمارا وہ پروگرام جو کئی مہینوں سے ہم تیاریاں کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ محفل قرات کیوں کرواتے ہو؟ اور بھی دلائل بڑے ہوں گے، ہم دیں گے، کوئی پوچھے گا، لیکن میرے پاس ابھی جو حدیث آپ کو سنائی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو بلایا، توجہ میری جانب، ابی ابن کعب کو بلایا اور فرمایا اے ابی قرآن کی تلاوت تو کر، آج میں محمد عربی تیرے قرآن کی تلاوت سنوں گا۔ اور اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی، قرآن کی تلاوت کرنا بھی سنت نبی ہے، قرآن کی تلاوت کو سننا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز آپ حضرات ذرا ہاتھ کھڑا کر کے ارادہ کریں، کل تشریف لائیں گے، جوک در جوک آئیں گے۔ یہ محفل، اس کا سارا صحرا، اس کا یہ بیڑا کون چلا رہا ہے؟ سب سے بڑی بات تو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ما تحت الاسباب ہمارے والد محترم کی یہ خواہش تھی، آج چھٹی سالانہ محفل حسن قرات کو دیکھنے کے لیے ہم بے تاب ہیں۔ ہمارے والد محترم کا دل بھی خوش ہو جائے گا، ان کی محنتیں رنگ لائیں گی۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں خود بھی آنا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی، اور اپنے قریبی اپنے بعیدی سب دوستوں کو اس کی دعوت دینی ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔